السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ۔ سورہ نور میں کرتا ہے رب بیاں، سورہ نور میں کرتا ہے رب بیاں، آپ کا مرتبہ سیدہ عائشہ، آپ کا مرتبہ سیدہ عائشہ۔ محترم ناظرین اکرام، 17 رمضان المبارک یوم وصال ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اسی مناسبت سے آپ کی سیرت پاک کے چند پہلو گوشہ گزار کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے، تمام امہات المؤمنین میں سے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بالکل انفرادی اور امتیازی شان حاصل ہے۔ ایک تو بات یہ کہ آپ حبیب پاک علیہ السلام کی سب سے چہیتی زوجہ مطہرہ ہیں، جیسا کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، کہ مجھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ عائشہ محبوب ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ من الرجال، مردوں میں سے کون پسند ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبیب پاک علیہ السلام کتنی محبت فرمایا کرتے، بلکہ آپ نہ صرف محبت فرماتے بلکہ محبت کا اظہار بھی کرتے۔ بتایا گیا کہ اگرچہ کہ ام المومنین کا نام عائشہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو بطور محبت کے حمیرہ نام سے پکارا کرتے۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا اور ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا جس سے اس کو خوشی ہو اور ہمیں وہ لفظ محبوب ہو، تو بالکل یہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اس میں وضاحت ہو گئی ہے کہ اچھے نام کے ساتھ پکارنا اور محبت کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے کتنی محبت کرتے، اور جو آپ کا خیال نہیں فرماتا اس سے آپ اس کی کسی بات کو قبول نہیں فرماتے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک شخص حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے دعوت پیش کی، کہا حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ حضور نے پوچھا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو دعوت دینے والے نے کہا کہ حضور نہیں، آپ کی دعوت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعوت کو قبول نہیں فرمایا، وہ لوٹ گیا۔ کچھ دن بعد پھر سے حاضر بارگاہ ہوا، عرض کی حضور آپ کی میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا حضور نہیں، آپ کی دعوت ہے۔ تو حضور نے پھر بھی اس کو لوٹا دیا، دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ وہ حاضر بارگاہ ہوا
اور اس نے عرض کی حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیں۔ سرکار نے پوچھا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو اب کی بار اس نے کہا کہ ہاں حضور، ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرایا، اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور ام المومنین کا ہاتھ تھامے اس کی دعوت میں شرکت فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ جو سرکار کی دعوت کرنا چاہتا ہے لیکن ام المومنین کو اس دعوت میں شریک نہیں کرنا چاہتا، حضور اس کی دعوت کو ہی قبول نہیں فرما رہے۔ کیا بتایا آقا علیہ السلام نے؟ گویا یہی پیغام، یہی میسج دیا ہے کہ لوگوں، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن عائشہ کو خاطر میں نہیں لاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے لیکن میری ازواج مطہرات کو پس پشت ڈالو گے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، میری ازواج مطہرات کو خاطر میں نہیں لاؤ گے، یاد رکھو تمہارا ایسا مجھ سے محبت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے جن سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ حضور جن سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں ان سے محبت نہ ہو اور اگر ان کے کردار، اگر ان کی مبارک زندگی میں اگر ہم کو اعتراض اور شکایات ہو تو یقیناً ہمیں ان سے شکایتیں نہیں ہیں۔ حضور ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان میں عیب کا دیکھنا، دراصل حضور پاک علیہ السلام کی پسند میں، حضور کی پسندیدہ شے میں عیب نکالنا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں عائشہ، اور کسی کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے کہ ام المومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ام المومنین کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس وقت ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ارے یہ تو وہ مبارک ذات ہیں جن کو حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ حضور جن سے محبت کرتے ہو ان میں عیب کا ڈھونڈنا، دراصل حضور کی چاہت میں، حضور کی پسند میں عیب کا تلاش کرنا ہے۔ اللہ ایسی حماقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، علاوہ اس کے آپ دیکھیں حبیب پاک علیہ السلام کی مبارک صحبت کا آپ نے بھرپور استفادہ فرمایا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کثرت سے حدیثیں روایت کرتی بھی ہیں اور نہ صرف حدیثیں بیان کرتی ہیں، بالخصوص عورتوں کے مسائل سے متعلق بڑا حصہ حدیث کا ام المومنین نے حضور پاک علیہ السلام سے ان حدیثوں کو روایت فرمایا ہے۔ نہ صرف حدیثوں کو آپ روایت فرماتی ہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو بیان بھی فرماتی ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کہ اگر ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حدیث، کسی بات کو لے کر اشکال پڑ جاتا، پریشانی لاحق ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہم سے حل نہیں ہونے لگتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہم سب اس مسئلے کو حل کرنے سے عاجز آ جاتے تو ہم حضور پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد کی بات ہے، اگر ہم سب اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، سب عاجز آ جاتے تو ہم ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آپ سے اس مسئلے کا سوال کرتے تو آپ کے پاس یقیناً اس کا علم موجود ہوتا، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عطا کرتی اور ہم سب کے دل اس جواب سے مطمئن ہو جاتے۔ دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ کیسا تبحر علمی آپ کو حاصل رہا ہے۔ نہ صرف حبیب پاک علیہ السلام سے حدیثیں روایت کرتی ہے بلکہ حدیثوں اور قرآن کی سمجھنے میں کسی کو دشواری پیش آئے تو ان کی دشواری کو دور بھی کرتی ہے، قرآن اور حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ تو وہیں پر آپ دیکھتے چلے، کسی نے ایسے ہی ایک موقع پر پوچھ لیا کہ کوئی عمرہ کو جائے یا پھر حج کو جائے تو صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ام المومنین، قرآن پاک میں کہا گیا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرنا جائز عمل ہے، یہ واجب تو اس سے ثابت نہیں ہو رہا، جائز بات سمجھ میں آ رہی ہے۔
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जवाब सुने। आपने उसको जवाब ही नहीं दिया बल्कि एक कायदे कुल्लिया, एक उसूल की बात बयान फरमा दी। इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सफा मरवा की सई को वाजिब नहीं बल्कि जायज फरमाना चाहता तो यूं नहीं कहता कि फला जुनाह अलैहि यतवफ बिहिमा, कि उसका तवाफ, उसकी सही करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है, ऐसे नहीं फरमाता, बल्कि यूं कहता फला जुनाह अलैहि अल्ला यतवफ बिहिमा, कि सफा मरवा की सही ना करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अगर अल्लाह यूं फरमाता तो मतलब ये होता कि करना जायज है, नहीं करने में गुनाह नहीं है। नाज़रीन किराम, देखिए आपने कितनी उसूल की बात को बयान फरमा दिया है। हम इस बात की बारीकी को नहीं समझ पाते, कितनी नाजुक बात आपने बयान फरमा दी। आप फरमाती है कि गुनाह क्या काम करने, यानी किसी काम के नहीं करने में गुनाह नहीं है तो करना बिल्कुल जायज है, और अगर किसी काम के करने में गुनाह नहीं है तो यकीनन उसके छोड़ने में गुनाह है। तो वो काम जिसके छोड़ने में गुनाह हो, करने में सवाब हो, वो वाजिब का अमल होता है, और वो काम जिसके नहीं करने में गुनाह ना हो और करने में फायदा हो जाए तो फिर ये जायज अमल कुछ मुराद लिया जाता है। और यही उसूल की बात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी है। इससे आपकी तबहुर इल्मी का पता चलता है। तो वहीं पर हम नाज़रीन किराम को एक अहम पैगाम ये भी देना चाहते हैं कि आज हमारे नौजवानों में ज़हन पाया जाता है कि हम कुरान का तर्जमा पढ़ लेंगे या हमें अरबी आती है तो हम खुद अरबी में कुरान का तर्जमे को माना को समझ लेंगे, काफी हो जाएगा। आप देख रहे हो कि सवाल उम्मुल मोमिनीन से सवाल करने वाले कौन थे? क्या उन्हें अरबी नहीं आती थी? यकीनन उनको अरबी आती थी, लेकिन अरबी आने के बावजूद जुबान का आ जाना और है, मजमून का समझ पाना और है। और यही बात को समझाया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कि यकीनन तुम जुबान जानते हो, तुम मफ़हूम तो समझ गए, लेकिन उसूल की बात को समझने के लिए जुबान का आ जाना काफी नहीं है, बल्कि तरबियत का होना और तालीम का हासिल करना, अहले इल्म से सवाल का करना, उनकी संगत और सोबत का इख्तियार करना जरूरी है। तभी जाकर उसूल और कायदे कुलिया का पता चलता है। और उम्मुल मोमिनीन ने उसूल बयान कर बता दिया। जुबान जानते थे, अब उसूल समझ गए, अब फर्क समझ जाओ। जुबान से ये बात समझ नहीं जाने, फर्क नहीं किया जा सकता। सिर्फ जुबान जानने वाला जायज और वाजिब में फर्क नहीं कर सकता। उसूल जानने वाले को पता होता है कि कौन सी बात से वुजूब का फायदा हासिल होता है और कौन सी बात से जवाज का फायदा हासिल होता है। इसी खातिर तो कहा गया कि हमें जरूरत है उलमाए दीन की, हमें जरूरत है उलमाए किराम की, हमें जरूरत है अइम्माए दीन की, हमें जरूरत है असलाफ किराम की। हम इनसे हरगिज बेनियाज नहीं हो सकते। अगर हम इनसे बेनियाज होते हैं और समझते हैं हम जुबान जान कर दीन समझ लेंगे तो यकीनन ये खाम ख्याली होगी, यकीनन ये शैतानी वसवसा होगा, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अलगरज मोहतरम नाज़रीन किराम, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में इतना अर्ज करते हैं, अपनी बात को तमाम कर दें। आखिरी बात, एक हदीस पाक के एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा यहाँ पर जिब्रील है, हाज़ा जिब्रील वह हुआ यक़रउ अलैकिस सलाम। ऐ आयशा, जिब्रील तुमको सलाम कह रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो जात जिनको सय्यदुल मलाइका होकर जिब्रील अमीन सलाम करते हैं, उस जात को आयशा सिद्दीक़ा ज़ौजे मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन ने सुना तो जवाब में कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उन पर तो सलाम व अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। आगे एक जुमला आप फरमाती है, इससे एक अकीदा आपने दे दिया, एक ही जुमले में बड़े मसले को फरमा दिया। इरशाद फरमाती है कि तरा माला नरा, हुजूर आप तो वो देख लेते हो जो हम नहीं देख सकते। इससे उम्मुल मोमिनीन ने यह पैगाम दे दिया कि लोगों, यकीनन दो आंखें हमारी भी हैं, दो आंखें मुस्तफा की भी हैं, लेकिन आंखें दो होने देखकर कोई अपनी तरह उनको ना समझे, बल्कि हम अपनी दोनों आंखों से जो नहीं देख सकते,
مصطفیٰ کریم اپنی ان دو ہی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے ہیں جو کائنات میں کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم مخلوق کو ہی نہیں دیکھ پاتے، ہم دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ پاتے، یہ تو عرش کے آگے کا بھی دیکھ لیتے ہیں اور پروردگار عالم کے جلووں کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے کہا ترا ما لا نرا، حضور آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، یعنی آپ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ حضور نے کہا جبریل ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ کیوں حضور ہمیں، آپ نے یہ نہیں کہا حضور مجھے نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے اتنا کہہ دیا ترا ما لا نرا، حضور آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ہے۔ یہی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا دیکھنا حضور اور ہے، آپ کی دیکھنے کی شان اور ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، تفصیلات میں گئے بغیر اتنا عرض کرنا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے 17 رمضان المبارک۔ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، تذکرے ام المومنین کریں، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو سیدہ کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کر کے سنائیں۔ بطور خاص خواتین کو چاہیے کہ ام المومنین کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، کیونکہ ان کی زندگی میں خواتین کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اور پھر اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا ام المومنین کے فیضان سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ مولا تعالیٰ اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کرنے، ان سے محبت کا جذبہ رکھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔